عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اہل سنت میں جو تعمیری کام چل رہے ہیں، آپ اس کام میں بھی توجہ فرمائیں، کیونکہ الحمدللہ کوئی سورس آف انکم تو ہے نہیں، کوئی باہر سے امداد بھی نہیں آتی ہے، اور کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں جو بڑی رقم ہم کو مل جائے۔ بس اپنے ہی احباب اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں، کوئی 1000، کوئی 5000، کوئی 11000، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 25,000۔ اللہ جس کو جتنی توفیق دیا، معاملہ ایسا ہزاروں میں ہی چلتا ہے، اور بہت کم ایسے بندے ہوتے ہیں جو 1 لاکھ کی رقم اس کام میں لگاتے ہیں یا 2 لاکھ دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے انگلی پہ گن سکتے ہیں۔ اب زیادہ تر جو ہے 1000 کا ہی معاملہ ہے۔ آپ سے میری گزارش اتنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ جو بھی خرچ کریں گے، اللہ پاک اس کا 70 درجہ زیادہ ثواب آپ کو دے گا۔ جیسے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ یہاں پر آئے، تو جمعہ تو ایک ہی ہے آج کا، بولیے، جمعہ کی نماز ایک ہی نماز ہے، خطبہ بھی ایک ہی ہے، لیکن یہ خطبہ اور جمعہ کی نماز جو آپ رمضان کے مہینے میں ادا کر رہے ہیں، تو آپ ایک نماز جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ 70 نماز جمعہ پڑھنے کا ثواب پائیں گے۔ آپ خطبہ نہیں سن رہے ایک جمعہ کا، بلکہ 70 خطبہ سننے کا ثواب پائیں گے۔ یہ مہینے کی فضیلت ہے۔ جو بھی آپ اس میں نیک عمل کریں گے 70 کا ثواب، 1000 دیں گے تو 70,000 کا ثواب، لاکھ دیں گے تو 70 لاکھ کا ثواب۔ اتنا فائدہ ہے نا، بولیے فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ لوگ ہمیشہ مرکز کا خیال کیے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، اور ضرورت ہے مرکز کے اس کام کے مدرسے کے لیے۔ بہت دنوں سے پینڈنگ چل رہا مسئلہ یہ، بہت دنوں سے، ہمیں کہتے ہی بھی شرم آتی بار بار، لیکن کیا کریں، نہ کہیں تو کیسے کام پورا ہوگا، کہیں گے نہیں تو معلوم کیسے آپ کو ہوگا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ تو آپ سے میری ادباً گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں جو آپ کے اہل ثروت لوگ ہیں ان کو توجہ دلائیے، اور جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کی، وہ زکوٰۃ میں غریبوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری زکوٰۃ کی رقم لا کے یہاں جمع کرا دیں، غلط بات ہے۔ اولین حقدار جو ہے زکوٰۃ کے رشتہ دار ہیں، کون ہے؟ حق بولتا ہوں الحمدللہ۔ میں ان مولویوں میں نہیں ہوں جو اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں فلاں ادارہ اولین حقدار ہے۔ ارے کیسا ہوا ادارہ حقدار؟ اولین حقدار تو رشتہ دار ہے، قرآن کہتا ہے اولی القربا، قرابت دار پہلے تمہارے زکوٰۃ کی حقدار ہیں۔ غریب سگا بھائی ہے، پہلے اس کو زکوٰۃ دو، سگی بہن غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دو، ہے نا؟ بھائی کو، بہن کو، جو غریب ہے تمہارے خاندان میں، ایسے افراد کو زکوٰۃ دو۔ ہاں، باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اماں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو پہلے حقدار تو یہ ہے بیچارے غریب رشتہ دار۔ اب الحمدللہ خاندان میں کسی کا ایسے ہوتا، سب کھاتے پیتے ہوتے ہیں، کوئی غریب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ حضرات اپنے محلے میں تلاش کیجیے کون غریب لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ پھر یہ دیکھیے کہاں اپنے سنی مدارس چل رہے ہیں جہاں غریب بچے کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایسے اہل سنت و جماعت کے اداروں کو آپ مدد کیجیے، کیونکہ سنی مدرسوں کو مدد کرنے سے ہی اللہ پاک آپ کو ثواب دے گا۔ جو آپ جانتے ہیں یقیناً کہ اہل سنت و جماعت کے ادارے ہیں، اور ان کی مدد کیجیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بدبودار وہابی بدعقیدہ مدرسے والوں کی آپ نے مدد کر دی، چندہ دے دیا یا زکوٰۃ دے دی، تو آپ کی نہ زکوٰۃ ادا ہوئی، نہ ہی چندہ ادا ہوا، بلکہ الٹا آپ عذاب کے حقدار ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ ثواب کمانا ہے تو سنی اداروں کو آپ دیجئے، کیونکہ اہل سنت و جماعتی آپ کے زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات کے یہی صحیح حقدار ہیں۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قاری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کیا